السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سمیرہ حمید کا ناول راہ نور، ایپیسوڈ 5. وہ الگ الگ سمتوں میں سفر کرنے والوں کی منزل لگتا تھا، سب کا بھا، سب کی حویلی. رات کو گرہ کٹ کی کلاس تھی. وہ ایسا شرارہ تیز ترار تھا کہ دو بدو کلام میں لاجواب کر دیتا تھا. بھا نے اسے ڈھیل دے رکھی تھی. ابراہیم اسے دیکھتا تو دنگ رہ جاتا. عجیب بندہ ہے، اپنے پیشے کی وکالت ایسے کرتا ہے جیسے حق و ناحق کی جنگ ہو. وکیل بن جاتا تو چوٹی کا وکیل ہوتا. سچا بندہ ہر جگہ پٹتا ہے، حق کہنے والے کی وکالت بھی پٹ جاتی. دیکھا، پھر لاجواب کر دیا. ہم تمہارے وارے کے نہیں جناب. ابراہیم محظوظ ہوا. آپ کس دغدغے میں الجھے سلجھے رہتے ہیں مسٹر طلال؟ کیا جو اس کا انداز تخاطب تھا. دغدغہ؟ یہ کون ہے؟ طلال کے فرشتوں کے سر پر سے بھی گزر گیا. مخمصہ، فکر، پریشانی، اندیشے. مسکرایا. تو ایسے کہو. آپ ویسے کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ دغدغہ، دغدغہ. اچھا ہوا اس کا ایم.اے اردو نامکمل رہا. ویسے یار تم جیب کیوں کاٹتے ہو؟ ہادی نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا. آپ گلے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا. ہادی اور طلال دونوں ہکا بکا رہ گئے. اپنے ہی گلے کاٹ رہے تھے، کسی کا کیا لیا؟ ہادی پھر پیچھے نہیں ہٹا. آپ اپنے کون ہیں؟ کیا حق ہے آپ کا خود پر؟ مجھ پر میرا حق نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ وہ حیران تھا. پہلے حق کی پہچان تو کریں نا، پھر یہ طے کریں گے کہ کس کا کس پر کیا ہے. تمہیں حق کی پہچان ہے تبھی یہ پیشہ اپنایا ہے. وہ طنزیہ ہنسا. ناحق کی پہچان زیادہ بڑھ گئی تھی، اس لیے چھوڑا نہیں. 4 لوگوں میں سکوت. ہر انسان کو دوسرے کا عمل بڑا لیکن اپنا چھوٹا لگتا ہے. ساری دنیا کچھ نہ کچھ چرا رہی ہے، ادھیڑ رہی ہے. میں تو پھر مال کاٹ رہا ہوں. کمانے والے کماتے رہیں گے، ایک بار جیب سے ہی جاتا ہے. کون سا نصیب سے ہی رزق کھینچ لیتا ہوں. یہ عرض رات کو بھا اور ان کی کابینہ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. ویسے بھی جو ہاتھ سے نہ دے اس کا مال ایسے ویسے نکل ہی جاتا ہے. تو دوسروں کے رزق پر طوفان نہ بن. رزق دینے والا ان کے حلال حرام کا حساب کر لے گا. طوفان یہ خود بنے ہوئے ہیں بھا. کل چاند گاڑی والے نے مجھ سے 10 روپے کرایہ لیا، ایک ضعیف کے 40 کھا گیا. وہ رکشے والے سے ہی پوچھ رہی تھی کہ بیٹا دیکھنا 10 کا نوٹ ہے. کہتا مائی 10 کا ہی ہے اور تیری جیب سے 10,000 کا نکلے گا، جبکہ وہ 50 کا تھا. غریب کو ٹھگ کر کیا ملا؟ میں جیب کاٹتا ہوں تو کوئی کہہ دے کہ جیب کے بدلے گردنیں کاٹتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں. لوگ اوئے جیب کترے کی آوازیں کستے ہیں. میں آوازیں کسنے پر آیا تو اوئے رشوت خور، اوئے بجلی چور، ملاوٹ خور، چل بے ٹھگی. آوازیں کستے کستے میرا حلق بیٹھ جائے گا. ہر گلی میں پیشے کا چور ملے گا. میں سفید چور نہیں، کالا جیب کترا ہوں. کسی کو ایمانداری میں لپیٹ کر بے ایمانی کا چونا نہیں لگاتا. سب حلال کے پردے میں حرام کما رہے ہیں. میرا تو پردہ بھی حرام، رزق بھی. سکوت، بے انت سکوت. میرے ٹیلنٹ کے اصول سنیں. ہاتھ لہرایا. باقاعدہ تقریر کا آغاز ہوا. سب ہمہ تن گوش ہوئے. کبھی کسی خستہ حال کی جیب نہیں کاٹی. جس کا ضروری کاغذ محبوب محبوبہ کی تصویر نکلی، اندر سے ایڈریس بھی ملا تو پوسٹ کروا دیا، ورنہ احترام سے تیلی دکھا دی تاکہ یہاں وہاں بے حرمتی نہ ہو. اس نے ایسے دل موہ لینے والے انداز میں بے حرمتی نہ ہو کہا کہ جی چاہا اس پر کچھ نوٹ نچھاور کر دیے جائیں. ایک بھائی کے ضروری خط کا جواب تک لکھ کر اس کے گاؤں ارسال کیا کہ سلام آپا جی، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. روکھی سوکھی جو گاؤں میں مل رہی ہے اسے نعمت جانو. ابھی تک یہاں کوئی ایسا درخت نہیں ملا جس پر پیسے اگتے ہوں، اس لیے آپ شہر آنے کے لیے پر نہ تولیں. آپ کا چھوٹا جاب لیس بھائی. شکریہ.
تمہیں کیسے پتا وہ جاب لیس تھا؟ اس کی جیب کے حالات بتا رہے تھے۔ پھر بھی تم اسے کاٹنے سے باز نہیں آئے۔ حال احوال سے تو بابو لگ رہا تھا، جیب کٹی تو پول کھلا۔ زمانے کی سب چالیں سمجھتا ہے، اپنی ہی چال کی خبر نہیں۔ کچھ زمانہ بھی سیدھی راہ سے ہٹا دیتا ہے بھا۔ میری بہن کا رشتہ ہوا، میں ان کے مطلب کا نیک والا بندہ بن گیا۔ ماں روتی تھی کہ یہ کام چھوڑ دوں، دیکھا نہیں جاتا تھا، پر جیسے ہی انہیں خبر ہوئی کہ میں جیب کترا رہا ہوں، رشتہ توڑ دیا۔ گھر گیا، قدموں میں بیٹھ گیا، لاکھ قسمیں کھائیں، کان پکڑ کر دکھائے کہ توبہ کر چکا ہوں، پر نہیں جی، اب توبہ کا سرٹیفکیٹ لا کر دکھاتا کہ دیکھو توبہ کی ہے۔ کہاں سے ملتا ہے یہ سرٹیفکیٹ؟ اللہ میاں کو چاہیے کہ توبہ کرنے والے کو ایک ڈگری عنایت کیا کریں جس پر آسمانی مہر ہو کہ بندے نے سچے دل سے توبہ کی ہے، میں نے معاف کر دیا کہ میں رحمان ہوں، اب تم لوگ بھی اس کے گناہوں کو بھول جاؤ۔ پر نہیں جی، ہم سدا کے ڈھیٹ، انسان اعتبار کر لینے میں کیا جاتا ہے بھاجی؟ آپ بھی ایسے دوغلے سے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ توبہ کرنے والے کی آزمائش اس کے گناہ یاد رکھنے والے بنتے ہیں؟ کیا ہمت تھی اس کی، بھا کو دوغلا کہہ گیا۔ کتنا دوغلا تھا، بھا سکون سے اسے دیکھتا رہا۔ پہلے لوگ اپنے خسارے پر نظر رکھتے تھے، اب خساروں میں ہی گھرے رہتے ہیں۔ اچھی باتیں سنی جا رہی ہیں، عمل میں لانے کی زحمت نہیں کی جا رہی۔ ابا جی بتایا کرتے ہیں کہ ان کے بزرگ اچھی بات سنتے تو غور و فکر میں پڑ جاتے، اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کا حصہ بنا کر ہی چھوڑتے۔ اب گلی گلی اجتماع ہوتے ہیں، لیکن معاشرے پر پھر بھی پھٹکار پڑ رہی ہے۔ اب تو جی رمتے بھی خود کو جوگی کہتے ہیں۔ ابا جی ٹھیک کہتے تھے، پہلے کان نہیں دل سنتے تھے، زبان نہیں عمل بولتے تھے، اسی لیے ان کے بیڑے پار تھے۔ پتر تو دوسروں کے حساب کتاب سے اپنے اعمال نہ بگاڑ، تجھ سے تیری پوچھ ہوگی، اپنی صراط دیکھ۔ صراط پر رہنے کون دیتا ہے؟ اس کے تابڑ توڑ سوال۔ لوگوں کے اعمال پر اپنی توبہ توڑ دے گا، دنیا توڑ دے گی پر تجھے جڑنا ہے۔ زمانہ توبہ توڑوا دیتا ہے، بڑا ڈاڈا ہے۔ تیرا رب ڈاڈا ہے، جب اس نے کہہ دیا کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تو چل میری راہ، پھر کون ہے جو تجھے پچھاڑ سکے؟ آپ کو اکھاڑے کی چکنی مٹی کے پہاڑ یاد ہیں، جبکہ دنیا کالا نمک چٹواتی ہے، ناک سے لکیریں نکلواتی ہے۔ بکا ہوا بیل ہے دنیا، سینگوں سے لہو لہان کرتی ہے۔ سکوت، بے انت سکوت۔ جی چاہا اس کی نثری شاعری پر واہ واہ ارشاد کیا جائے۔ کھڑکیوں چوباروں سے عورتیں بھی سنتی تھیں۔ بھا نے دیکھا کہ کیسے سامعین اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن ذریعہ تو منتخب کرے گا۔ حلال کرے گا تو خیر و برکت، حرام کمائے گا تو وحشت ہی وحشت۔ حلال رزق کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی ہیں، وہ وحشتوں سے کم ہیں۔ وہ اداس ہوا۔ جیسی تیری زبان اور دماغ ہے، تو انہیں کام میں کیوں نہیں لاتا؟ پڑھا لکھا ہے؟ کیسی پڑھائی جی؟ ایک دن امام صاحب کے پاس گیا کہ اذان دینے کو جی چاہتا ہے، ایک بار دینے دیں۔ کہتے ہیں لو اب جیب کترا نمازیوں کو فلاح کی طرف بلائے گا۔ پتر تو کان پکڑتا ہے دوسری طرف سے، اتنی تیرے اندر اذان کی چاہت ہوتی تو چوبارے کھڑا ہو کر دے دیتا، پہلے نمازی بن پھر نمازیوں کو بلانا۔ جواب میرے پاس ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سننے والے مجھ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں بھا کو اتنے سارے لوگوں میں ہرانا نہیں چاہتا۔ سکوت، اور پھر اندر سے کسی کونے سے واہ کہا گیا۔ بھا مسکرایا، کچھ دوسرے پہلوان بھی مسکرائے۔ تیری زبان بھی تیری انگلیوں کی طرح چلتی ہے، کسی دن خود ہی کاٹ لے گا۔ زبان؟ انگلیاں؟ زبان تو کاٹ کر میں نے کھو میں پھینک دینی ہے۔ کرو گے پھر میرا والا کام ہی نا، کٹ کٹ۔ انگلیوں کی قینچی سے کاٹنے کا اشارہ کیا، بے انت قہقہے ہی قہقہے۔ وہ سیانہ بندہ ہے، سیانے کو گھیرنا آسان نہیں ہوتا۔ توبہ اتنی جلدی نہیں ہوتی، کروانے والے کو بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔
ہدایت دل کا معاملہ ہے، لمحے میں بدل جائے ورنہ صدیوں بھٹکتا رہے۔ برے کو برا کہہ کر کس نے بدلا ہے؟ اسے تو اچھائی کی محبت میں جھونک کر ہی بدلا جا سکتا ہے۔ ایسے سیانے پن کا کیا کرنا بھا؟ اور اس کے سوال جواب ہی ختم نہیں ہوتے۔ سوال کی گھٹن دور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ سوال ہی پھندا بن جاتے ہیں۔ خاموشی اور کلام وقت وقت جائز ہے اور وقت وقت ناحق ہے۔ وہ سب کو برا لگتا ہے، کیا برے کا حق نہیں سوال کرنا؟ بھا گرا کٹ کی ماں سے مخاطب تھا جو بیٹے کے پیشے پر آنسو بہا رہی تھیں۔ لڑکی نے رخ موڑ کر بھا کو دیکھا اور ہونٹ سکیڑ لیے۔ وہ کانٹ چھانٹ قینچی سے دھڑا دھڑ پھول شاخیں کاٹتی جا رہی تھی۔ چہرے پر تیش بچھا تھا۔ قینچی ایسے چلاتی تھی جیسے گردنیں کاٹتی ہو۔ اس سے اطمینان نہ پایا تو کیاری میں لوٹ پوٹ ہوتی بلی کو پیر کی ٹھوکر سے پرے پھینکا۔ پہلوان بچہ دیکھتا رہا، بڑھ کر بلی کو گود میں اٹھایا اور اس سے کچھ کہا، جس پر تل ملا کر وہ انگلش میں چلانے لگی۔ قینچی زمین پر دے ماری، جو ظاہر ہے پہلوان بچے کے پیر پر لگی۔ وہ ضبط کر کے رہ گیا، کٹے پھٹے پھول چننے لگا، گلدستہ بنایا اور جا کر آپا کو دے آیا۔ ہادی اوپر کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ٹین ایجر لڑکی کم سے کم پہلوان بچے کے لیے آزمائش بنی ہوئی تھی۔ جو ہاتھ لگتا تھا اسے دے مارتی، گھونسے سے ناک تک پھوڑ چکی تھی۔ ایک دن اسے کھوئی میں دھکا دے دیا، عورتوں میں کوہرام مچ گیا، اسے باہر نکالا۔ یہ جھولے پر بیٹھی پیر جھلاتی رہی، اس کی آنکھیں چمکتی تھیں۔ ابھی چند دن پہلے حویلی آئی تھی اور ساری حویلی کے لیے وبال بنی ہوئی تھی۔ ایک دن گودام میں آگ لگانے کی کوشش کی، خود کو بھی اندر بند کر لیا۔ لگتا ہے تجھے سوا سیر مل گیا ہے۔ ہادی نے پہلوان بچے کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ وہ ہنس دیا۔ اگر میری ٹھکائی سے کسی کا جی ہلکا ہوتا ہے تو کر لینا چاہیے، مجھے بھی موقع دے کبھی۔ آپ نے تو خود کو ہی کاٹ لیا ہے۔ گرہ کٹ سے بات کرتے تلال ذرا سا چونکا، رخ موڑ کر بچے کو دیکھا۔ حویلی کے پانی کی خاصیت تھی کہ سبھی 4 درویش تھے۔ ویسے آپ کی بہن لگتی ہے؟ پہلوان بچہ ہادی کو چڑھانے لگا۔ چلو دونوں بہن بھائی تم پر بھاری ہیں۔ آپ کا خیال ہے ہادی بھائی؟ سنجیدگی سے کہا۔ ہادی بھائی سن کر ایک لمحے کے لیے اسے سانپ سونگھ گیا۔ دوبارہ مجھے بھائی نہ کہنا۔ آنکھوں کی چمک میں بال آیا، جیسے کہیں اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ہادی باجی کہہ لوں؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ گرہ کٹ سے بات کرتے ابراہیم اور تلال کا قہقہہ بہت جاندار تھا۔ تو آج فوت ہونا چاہتا ہے؟ ہادی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہی جی پہلوان بچے کو دھمکی نہ دیں، میں نے 2 ہاتھوں سے دھمکا دیا تو کہاں جائیں گے؟ تو مجھے مارے گا؟ مرے مکے کو کیا مارنا؟ اب آپ کہیں گے پنجا لڑاتے ہیں، وہ بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی، کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ لیں، میں مٹھی بند کرتا ہوں، اسے کھول دیں بس۔ بند مٹھی آگے کی۔ تینوں ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اسے غصہ کیوں آیا؟ مٹھی کھول دیں جی، اطمینان سے کہا۔ ہادی نے بھنا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کبھی لوہے کا شکنجہ بچے کے ہاتھوں کھلتے دیکھا ہے؟ اگر یہ مٹھی آپ نے کھول دی تو جب تک کہیں گے ڈنڈ بیٹھک لگاؤں گا۔ ڈنڈ بیٹھک تب لگتی جب مٹھی کھلتی۔ ہادی ہانپ کانپ کر رہ گیا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک گہرا سانس لیں، خود کو ڈھیلا چھوڑ دیں، پرسکون ہو جائیں۔ ہادی نے دانت پیسے منہ کھول کر اس کی پہلوانی مٹھی کو کاٹ لینا چاہا کہ وہ کھسک کر پرے جا کھڑا ہوا۔ بے ایمانی بری بات ہوتی ہے۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ ہار گئے، اور آپ اس لیے ہارے کیونکہ آپ مجھے ہرانا چاہتے تھے۔ واہ یار، کیا بات کی ہے! گرہ کٹ کتنا محظوظ ہوا۔ ایک اور بات، مقابلہ حریف دیکھ کر نہیں، اپنی ہمت دیکھ کر کرتے ہیں، کہہ کر بھاگ گیا۔ ہادی نے انگلش گالی دی۔ تلال نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بچہ ہے یار، یہ بچہ تو سب کا ابا ہے۔ گرہ کٹ ہنسا۔ یہ بھی تو اس کے ساتھ لڑنے بھیڑنے لگتا ہے۔ تلال ہادی کا بڑا بھائی بنا ہوا تھا،
یہ میرا خون جلانے آ جاتا ہے۔ میں خون جلانے نہیں، خون پینے آتا ہوں، وہ بھی برف ڈال کر، سر نکال کر کہا اور پھر سے بھاگ گیا۔ تم جتنا چڑھو گے یہ اتنا چڑھائے گا۔ وہ چیل ہے، تو کوا، وہ چھیڑتا ہے، تو کائیں کائیں کرتا ہے، تو بھی چیل بن جا۔ پر میں تو شاہین تھا۔ اس کے دل سے ہوک اٹھی۔ میں نے کب اور کیسے اپنی جان بدل لی؟ زیر لب خود سے سوال کیا۔ زندگی اپنی جان بدلتی رہی۔ وہ حویلی میں واحد انسان تھی جو ادھیڑے ہوئے پھٹے کپڑے پہنتی تھی، وہی کپڑے جو بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ وہ اتنی امیر تھی کہ پیسوں کو آگ لگا کر دیکھا کرتی۔ اسے تباہ کن نظارے پسند تھے۔ پہلوان بچہ پرانے اخبار اٹھا کر لے جاتا۔ انہیں آگ لگا دیں جی۔ کیوں؟ ان پیسوں کو آگ نہ لگائیں، کسی کے چولہے کی آگ بنا دیں۔ شٹ اپ، گیٹ لاسٹ۔ رزق کو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے۔ یہ دیکھیں، اخبار میں لکھا ہے کہ 4 بچوں کی ماں بچوں سمیت نہر میں کود گئی۔ بچے کئی دنوں کے بھوکے تھے۔ لڑکی ایک لمحہ ٹھٹکی اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر نیا نوٹ نکال کر آگ لگا دی۔ اس کے اندر کی وحشت سارے جہاں کو نار کر دینا چاہتی تھی۔ ساری مصیبت ہی اس دنیا اور اس زندگی کے ہونے سے تھی نا۔ وہ تباہی سے کم پر ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ موڈ ہوتا تو بھاگ کو انگلش نیوز پیپر پڑھ کر سناتی، پھر ضد میں سناتی ہی چلی جاتی۔ آپ کو انگلش سمجھ آتی ہے نا؟ چڑھاتی۔ مجھے تیری سمجھ آتی ہے پتر، بس کافی ہے۔ کبھی اپنے موبائل پر کوئی ویڈیو دکھاتی، وہاں ہنستا تو منہ بنا لیتی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اتنی بھی فنی نہیں ہے۔ کبھی گاؤں کے لوگوں کو چارلی چپلن دیکھتے دیکھنا، پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم جیسے لوگ اتنا ہنستے کیوں ہیں۔ اس کی ماں اپنی ہنسی گم کر بیٹھی تھی، نزاکت سے ٹشو سے نم آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ بیٹی کی ذات ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی تو سائے کو مشہور ہو جائے گی۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، اچھے گھروں میں رہتے ہو، لیکن سوچ 2 پیسے کی رکھتے ہو۔ لفظ سخت تھے، انداز اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ خاتون نے پہلو بدلا۔ حکم دینے والے گستاخی کہاں سنتے ہیں؟ لوگوں کی سوچ چھوٹی ہے بھا۔ تو بھی لوگوں میں سے ہی ہے۔ پہلے اپنا دل بدل۔ دل کی نیت سے لہریں نکلتی ہیں۔ دوسروں کا بھلا سوچو، تمہارا بھلا تم تک پہنچ جائے گا۔ سچی نیت، سچا ارادہ اور سچا پکا انعام ایک ہی لڑی کے موتی ہیں۔ بچی کی اذیت گوارا ہے تمہیں؟ ماں کو اذیت کیسے گوارا ہوگی بھا؟ ماں نام سے نہیں خاصیت سے ہوتی ہے پتر۔ تو نے ماں بننے میں تھوڑی کسر چھوڑ دی۔ کھٹالی کی آنچ میں کمی زیادتی سارا سونا برباد کر دیتی ہے۔ ممتا کی آنچ کی کسر بھی یہی کرتی ہے۔ سونے میں ٹانکا لگے تو اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ بس یہی کچھ اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بچی تکلیف میں ہے، پر تمہاری ضد اسے اس حال تک لے آئی ہے۔ اس کا باپ نہیں مانتا، خاتون نے جھجکتے ہوئے کہا۔ انسان 100 طرح سے بیمار ہوتا ہے، کیا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا؟ کوئی دماغ یا خیال سے بیمار ہو تو اسے بیمار سمجھنے میں کیا چاہتا ہے؟ ہر بیمار دوا ڈھونڈتا ہے، یہ والا بیمار موت کو دوا سمجھتا ہے۔ تم لوگ اسے بیمار مان لو تو وہ بھی کہے کہ اچھا میں تو بیمار ہوں، مجھے اب علاج کروانا چاہیے۔ الٹا تم نے ان بیماریوں کو گناہ بنا دیا ہے۔ بیمار چھپتا پھرتا ہے، وہ خودکشی کی کوششیں کرتا ہے، اذیت میں سکھ ڈھونڈتا ہے، چیخے چلائے بھی نہ تو اندر سے پھٹ جائے، پر تمہیں خود سے فرصت نہیں۔ کیوں بھاجی؟ کیا عورتیں انسان نہیں ہوتی؟ اس کا اپنا جی نہیں ہوتا؟ خاتون تڑپ اٹھی۔ نہیں بھلی لوگ، عورت انسان ہوتی ہے، لیکن ماں صرف ماں ہوتی ہے، انسان نہیں رہتی۔ عظمت ہو جاتی ہے، اولاد کا دل بن جاتی ہے۔ انسان میں خواہش ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، اپنا آپ ہوتا ہے، پر ماں میں یہ کہاں ہوتا ہے؟ خاتون کی آنکھوں کی نمی بڑھ گئی، بیٹی سے ملنے اندر چلی گئیں۔ کیا میں پاگل ہوں؟ کتنے طیش میں تھی وہ۔ پاگل تو ہم سب ہیں، ہر صحیح الدماغ کو پاگل کہہ کر پاگل پن سے منحرف کر دیا ہے۔
لڑکی کا تیش جہاز کی طرح بیٹھ گیا۔ میں نے گوگل کر لیا ہے، مجھے بائی پولر ہے، وراثت میں ملا ہے۔ بابا کو بھی ہے لیکن وہ چھپاتے ہیں، علاج نہیں کرواتے۔ ان کی ایک بہن کو بھی تھا، خود کو آگ لگا لی تھی انہوں نے۔ میں بھی آگ لگاتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں میرے بچے، ہر آگ تدبیر کے پانی سے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ پر وہ میری کلاس فیلوز کو معلوم ہوا تو وہ مجھے سائیکو کہیں گی، گوسپ کریں گی۔ اس نے کلاس فیلوز کہا، فرینڈز نہیں۔ جاہلیت ہر زمانے میں آزمائش بنتی ہے بیٹا جی، اس بیماری کے لیے بھی بنی ہوئی ہے۔ میں یہ تکلیف نہیں سہ سکتی، بس مرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ ہر بیماری تکلیف ہے، ہر بیماری موت کے خیال کی طرف ہی لے جاتی ہے، لیکن بیمار کوشش زندگی کی طرف کرتا ہے۔ کچھ بیماریاں جسمانی تکلیف دیتی ہیں، کچھ ذہنی، کچھ زندگی کو خطرے میں ڈالتی ہیں اور کچھ زندگی کو ہی خطرہ بنا دیتی ہیں۔ اسے سمجھنا ہوگا۔ زندہ رہ کر آخر کرنا کیا ہے؟ ہماری زندگیوں کا فائدہ کیا ہے بھا؟ آنکھوں سے زیادہ دل بھیگا تھا۔ ایسے نہیں سوچا کرتے پتر جی، موت حکم سے آتی ہے، ارادے سے آئے تو حرام ہوتی ہے۔ فائدہ حکم میں، نقصان ارادے میں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ظاہری باطنی فتنوں سے پناہ کی دعائیں سکھائی ہیں۔ یہ بیماری بھی فتنہ ہے، صرف اس زندگی کا نہیں بلکہ حیات کل کا فتنہ ہے۔ تو سمجھتی ہے مر گئی تو قصہ ختم؟ پتر، قصہ ختم نہیں ہوگا، گلے پڑ جائے گا۔ کیا کرے گی پھر؟ وہ چپ بھا کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کروں پھر؟ بے بسی سے پوچھا۔ دوا کر، دعا کر۔ موت کیسے بھی آئے جسم پر آتی ہے، لیکن خودکشی ایسی منحوس ہے کہ روح پر اترتی ہے۔ وہ ناسمجھی سے بھا کو دیکھے گئی۔ ارادے کی موت روح ختم نہیں کرتی، زبوں حال کر دیتی ہے۔ زندہ رہنا بھی تو مشکل ہے، آپ نہیں جانتے نا؟ میں اتنا جانتا ہوں پتر کہ ہمارے بزرگوں نے ہجرتیں کیں، اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا۔ وہ کچلے گئے، مارے گئے، روندے گئے، جن کے سب مر گئے تھے، زندہ رہ کر انہوں نے بھی دکھایا۔ ایڑیاں رگڑیں لیکن ہمت نہ ہاری۔ حکم زندگی ہوا تو لبیک، حکم موت تو لبیک۔ اللہ کے پاس کمی تھی کہ وہ مٹی سے کچھ بھی بنا دیتا؟ پھر اس نے تمہیں کیوں بنایا؟ بنایا بھی، سنوارا بھی، پیاری سی روح پھونکی، چرن پرن سے جہاں بھرا پڑا ہے، پر تجھے روح کی پرواز دی، روح بلند کرنے کی آزادی دی۔ اپنا مقام پہچانتے ہیں۔ سب بیمار ہی رہے تو مسیحا کون بنے گا؟ میرا مسیحا کون ہے؟ بھیگی پلکیں اٹھا کر پوچھا۔ تم خود بنو اپنا مسیحا، پڑھو لکھو، دماغ کا دنیاوی علم، دل پر اترنے والا رحمانی علم، دونوں حاصل کرو۔ اپنی عمر کے بچوں کو بتاؤ کہ موت اس بیماری کی دوا نہیں ہے، یہ وسوسہ جھوٹا ہے، یہ خیال مکر ہے۔ کوڑیوں کو لوگوں نے بیمار نہیں گناہگار سمجھا، جس دن بیمار سمجھا اس دن دوا بھی ہوئی اور دعا بھی۔ سیانے حکیموں نے پہلے خود پر بیماریاں طاری کیں، پھر ان کی دوا کی۔ پتر، تجھ پر یہ بیماری گزرتی ہے، تو ہی اس بیماری کی مسیحا بن جا۔ کیا انداز تھا التجا کا۔ وہ نم آنکھیں اٹھا کر بھا کو دیکھتی رہی، پھر لپک کر بھا کے گلے میں باہیں حمائل کر دیں۔ اگر میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں تو ٹھیک ہو جاؤں گی؟ زندگی نیت اور ارادے کا کھیل ہے۔ تیری نیت زندگی ہوگی تو زندگی ضرور قائم ہوگی، تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بچہ بھی پانی میں گر جائے تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے، دیوانے کا ہاتھ جل جائے تو وہ چیختا چلاتا ہے کہ بچاؤ مجھے۔ چپ کر کے کون مرتا ہے؟ زندگی کلام ہے، بات ہے۔ تم اس کی زبان کاٹنے کے در پر نہ ہو جاؤ تو یہ تمہیں ترکیب سمجھا دے گی، کوئی نہ کوئی راہ دکھا دے گی۔ جو آپ کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے بھاجی۔ امید اور نا امیدی کیسے ساتھ ساتھ تھی۔ کبھی تم بلی کو گود میں بٹھا لیتی ہو، کبھی اتار پھینکتی ہو۔ جو اتار پھینکتا ہے وہ بیماری ہے، بیماری اور تم سایہ بسایہ چل رہے ہو۔ اتنی سی کوشش کر ڈالو کہ جب جی بلی کو پٹکنے کو چاہے تو کوشش سے
اسے بھینچ لو۔ محبت یہ تمہارا سینہ کشادہ کرے گی۔ بیمار کا منہ کتنا ہی کڑوا ہو، اسے کوئی نہ کوئی نعمت راس آ ہی جاتی ہے۔ تمہیں بھی محبت راس آ جائے گی۔ محبت سب کو راس آ جاتی ہے پتر۔ کائنات کو ایک مکمل تصویر کی طرح سمجھ لو جس کا تم حصہ ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، پر تمہارا ہونا کائنات کی صورت مکمل کرتا ہے۔ بات ضرورت کی نہیں، بات ہونے کی ہے۔ ہونا ہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کوئی شے بے مقصد بنی نہیں تو پھر تم تو انسان ہو۔ کوئی مقصد بناؤ، اس سے پیار بڑھاؤ۔ سنا ہے تمہاری عمر کی بچیاں پانی کی مشقت کرتی ہیں، بڑے لوگ پیاسے مرتے ہیں پھر بھی وہ پانی کی تلاش جاری رکھتے ہیں۔ زندگی کی جستجو میں مرنے والا شہید ہے، موت کی تلاش میں مرنے والا بدنصیب ہے۔ زندگی تلاش کرنے والوں کو آسانیاں دو، موت تلاش کرنے والوں کی رہبری۔ کتنے کام ہیں کرنے والے، موت بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ میں یہ سب کرنا چاہتی ہوں مگر پھر اپنے اندر کی آواز سے جنگ کرو۔ موت حالت جنگ میں آنی چاہیے، حالت مؤخر میں نہیں۔ وقت کی چال کہتی ہے کہ اب انسان کی جنگ خود سے ہی ہوگی۔ اس جنگ میں ہمیں مل کر زندگی کے کلام کی تلاوت کرنی ہے۔ ارادہ برکت دیتا ہے، ارادہ زندگی ہو تو زندگی میں برکت آنے لگتی ہے۔ ہمیں مل کر یہ ارادہ اپنانا ہے، خود کو تلاوت الحیات میں ڈھال لینا ہے۔ نیت برکت دیتی ہے، نیت خیر بنتی ہے۔ خیر کا وقت، خیر کا پہر۔ ابراہیم کیکر کے درخت پر چڑھا اپنے لیے مسواک توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ طلال اوپر کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ بندر بڑبڑایا بھی تھا۔ ابراہیم جانتا تھا کہ اسے دیکھ کر کچھ تو بڑبڑایا گیا ہے۔ ہادی اپنے دھیان سے جا رہا تھا، وہ ایک دم سے کود کر اس کے سامنے گرا۔ جواباً وہ ڈر کر ایسے بتکا کہ پہلوان بچہ اور اس کے قیدی ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے۔ باندر، وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ تمہارے بڑے بھائی نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہوگا۔ ابراہیم نے اوپر طلال کی طرف اشارہ کیا۔ ہادی کی نظر طلال کی طرف اٹھی اور بڑے بھائی کے لفظ پر اس کے دل کو تکلیف پہنچی۔ تم یہاں سے جاتے کیوں نہیں؟ پانی بھر کر گرہ کٹ چھت کی طرف لے جا رہا تھا، اسے روک لیا۔ وہ بھا کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اتنے اچھے ہو تم؟ وہ سرچ کھجانے لگا۔ میرا پیشہ ایسا ویسا ہے تو مطلب میں بھی ایسا ویسا ہوں؟ ایک تو اس کے فلسفے۔ یار تو بڑا زبردست بندہ ہے، کم سے کم ان بزنس مینوں سے تو اچھا ہی ہے جو سیاہ کو سفید کرتے ہیں اور وہ بھی سارا اپنے پیٹ میں ہی ٹھونس لیتے ہیں۔ ان کی طرف آتے ہوئے طلال نے سن لیا تھا۔ تو تمہارے پیٹ میں ٹھونسنا چاہیے؟ لفظ چبا کر پوچھا۔ حرج تو کوئی نہیں ویسے، شانے اچکائے مسکرایا، چڑھایا۔ شہر گھومنا ہے تو چلیں میرے ساتھ۔ گرہ کٹ نے اپنی خدمات پیش کی۔ یار چھوٹا سا شہر ہے تم لوگوں کا، اسے ہی گھمانے کی آفر کرتے رہتے ہو۔ چکر کیا ہے؟ چکر کیا ہونا ہے؟ چھوٹا ہے پر ہماری پوری سلطنت ہے، بادشاہ ہیں ہم اپنے شہر کے۔ ہادی کی سانس آہ بنی، اسے اپنا گاؤں یاد آیا۔ تھک گیا، ہار گیا، درخت کی منڈیر پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک حویلی ایسی جگہ تھی جو گاؤں کے بعد اسے بھلی لگی، اپنی لگی۔ درختوں کے جھنڈ، منڈیروں کے کنویں اور مٹی کے برتنوں سے بھیگے روٹی کے ٹکڑے۔ کوا بڑا بے ایمان جانور ہے، سب کھا جاتا ہے لیکن کسی دلار میں نہیں آتا۔ کھڑی چارپائی پر چڑھی اماں منڈیر کی کنالی میں روٹی توڑ توڑ کر ڈالتی تھی۔ اس کے نیچے اترتے ہی کوے منڈیر کا چارہ کرتے، ٹکڑے بھر بھر لے جاتے، لیکن جہاں گمان ہوتا کہ انسان قریب آیا ہی جاتا ہے، فوراً اڑ جاتے۔ اچھا ہے نا اماں، کسی انسان سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ وہ ہنس کر کہتا، انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، انسانوں سے تو بنا کر رکھے۔ وہ کیسے ہنس دیا تھا؟ وہ دونوں گرہ کٹ کی کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ بھا کے لیے کوئی مور کی جوڑی لایا تھا جو یہاں وہاں بھاگی پھرتی تھی۔ دوپہر تھی، گرم تھی لیکن اطمینان بخش تھی۔ شام کی اداسی یہاں ہلچل، یاری دوستی کا پہر تھی۔ ختم ہونے والی ہر بات یہاں شروع تھی۔
احساس تھا کہ کئی رنگ بدلتا، ہر رنگ میں دلکش، دلربا لگتا۔ صبح، دوپہر اور شام سینوں سے سپارے لگا کر حویلی کے پھاٹک سے گزرنے والے، جھانک کر اندر دیکھنے والے، پہلوان بچے کی گرفتاری سے ڈرنے اور دنگل دیکھنے کا شوق رکھنے والے ہر بار نئے انداز سے پکڑے جاتے، ہر بار نت نئی منتیں کرتے۔ کیا کائیاں تھا وہ، چھپ کر وار کرتا، گھسیٹ کر قید کر لیتا۔ اسی لیے اس کی جماعت ہمیشہ بھری ملتی، اس کی لغت پہلوانی سے نئے نئے گیت نکلتے۔ بچے 100 بہانے بناتے، کھڑے کھڑے اپنے آباء و اجداد مار دیتے۔ تیرا جنازے میں جانا ضروری نہیں ہے، 6 نمبر پیچھے، شاباش۔ مجھے 102 بخار ہے جی، چیک کر لو۔ کلائی آگے، رونی صورت سامنے۔ جب پورا 105 ہو جائے گا تب چیک کروں گا۔ 2 جمع 3 5 گنتی پیچھے۔ اماں نے کہا تھا سپارہ پڑھ کر جلدی آ جانا، مہمانوں کے لیے مرغی لانی ہے۔ پرانا بچہ نیا عذر، مہمانوں کو اس بار مرغا کھلانا، تجھے حلال کر کے بھیجتا ہوں ابھی۔ 3 پیچھے چلو۔ 3 4 5 بچے زیر لب اسے کوستے، روتے، بڑبڑ کرتے، پر بہت ہی کوئی صدی کا ڈھیٹ ترین بچہ تھا، باز ہی نہیں آتا تھا۔ بچے آس سے بھا کی طرف دیکھتے کہ کب تخلیہ ہوگا، کب اس جن سے خلاصی ہوگی۔ بچوں کی مائیں اگر وہیں کہیں ہوتی تب بھی سگی سہیلیوں سے دکھ سکھ کہتے، سگے بچوں کے دکھ بھول ہی جاتی۔ بھائی کی بات مانو، تمہارے ہی بھلے کے لیے کروا رہا ہے۔ روہی دینے والے بچے کو تھوڑا بہلا دیتی۔ بھائی یا جلاد بھالو، بھلا کر رہا ہے یا کچومر نکال رہا ہے؟ کچومر نکال کر بھی وہ باز نہ آتا، بیر کھاتا رہتا اور پوری توجہ اور کامل دھیان سے اپنے قیدیوں سے مشق لیتا رہتا۔ منوں کے حساب سے اسے بددعائیں ملتیں، ٹنوں کے حساب سے گالیاں پڑتیں۔ ایک شام بھا نے پہلوان بچے کو ڈنڈ بیٹھک لگانے کے لیے کہا، اور پھر بھا بھول ہی گیا کہ ڈنڈ بیٹھک لگاتے لگاتے وہ اپنی ہمت اور برداشت کی حد بھی پھلانگ چکا ہے۔ تخلیہ ہوا تو بھا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کر سیدھا کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ وہ کھڑا ہوا تو صاف دکھائی دیا کہ وہ لڑکھڑا کر زمین پر ڈھیر ہو جائے گا۔ سکندر نے کبھی اس کام کا حکم نہیں دیا تھا جسے وہ خود نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر لڑکھڑا کر گرا نہیں، کھڑا رہا۔ سکندر فوج کے بغیر بھی دنیا فتح کر لیتا۔ وہ فاتح پیدا نہیں ہوا تھا، فاتح بنا تھا۔ پہلے اس نے اپنی شخصیت فتح کی، شخص سے شخصیت بنا اور پھر فاتح۔ ہادی اور گرہ کٹ کی طرف دیکھ کر کہا، اس نے ایک زمین ہی تو فتح کی تھی۔ ہادی نے کھیوڑا میں سنے الفاظ دہرا دیے۔ ہم سے تو اچھا ہی تھا، ہم سے اپنے ارادے فتح نہیں ہوتے، اپنی کمزوریاں زیر نہیں کی جاتیں۔ اور یہی اس شام کے اختتامی کلمات تھے۔ سکندر اور لائیو ڈیمو پہلوان بچے کے ساتھ۔ پہلوان بچہ کیسے مسکرا دیا تھا۔ پہلوان بچہ؟ ہادی بیر کھا کر گٹھلی اس کے سر پر دے مارتا تو وہ مسکرا کر گردن گھما کر دیکھتا۔ اور پھر ہادی بھائی کیا چل رہا ہے؟ اب وہ اسے ہادی بھائی کہہ کر چڑھاتا تھا۔ ہادی ایک اور گٹھلی دے مارتا۔ ہمارے لیے تو یہ پھول ہیں، اپنے بالوں میں لگا لینا ان پھولوں کو۔ یہ پھول تو نچھاور کیے جانے کے لیے ہیں، کسی دن موقع ملا تو کروں گا۔ پھول نچھاور کرنے کا موقع بھی آ ہی گیا۔ یہ تانگوں کا کارواں تھا جو شہر کی سڑکوں سے دوڑا چلا آتا تھا۔ آنے والوں نے شاید سرپرائز دینا تھا کہ حویلی میں افراتفری مچ گئی۔ انہیں پھاٹک پر روک کر رکھا، جلدی سے ڈھول والے منگوائے، اور پھر کسی پہلوان کی بارات آئی ہے کیا؟ ابراہیم حویلی والوں کے پھرتیلے استقبالیے پر حیران ہوا۔ بارات میں لڑکی والے ہی ڈھول بجوا رہے ہیں۔ ہادی نے ابراہیم کی عقل پر سپاٹ طنز کیا، پھر بے ساختہ ہنس دیا۔ تمہیں بڑی ہنسی آئی ہے۔ ابراہیم نے الفاظ چبائے۔ تمہاری بارات جو آئی ہے، بارات تھی نہ جنج، جبکہ بات ایک ہی ہے۔ وہ کئی گاؤں اور دیہات سے اکٹھے ہو کر آئے تھے، ہر سال آتے تھے، پگڑیاں پڑنے، لاچے، کرتے، سرسوں میں تر بالوں پر دیسی گھی کی لپک جھپک خوشبوئیں، پرانی روایت کو زندہ رکھتے تھے۔ تانگوں میں ہی آتے تھے۔ ڈھول والا تھا کہ ڈھول پیٹے جا رہا تھا،
پہلوان بچہ اپنے قیدیوں کے ساتھ بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ پہلا موقع تھا، اس کے قیدی خوش تھے۔ ایک پہلوان نے انہیں اشارہ کیا کہ نیچے آ کر سب سے ملو۔ کن سب سے اور کیوں بھئی؟ کیونکہ ڈھول بجے تو بھنگڑا پاؤ، ڈھول کی بجے تو لڈی۔ انہیں سرسوں اور دیسی گھی کی خوشبوؤں میں گھسیٹ لیا گیا۔ نہ تعارف کی ضرورت تھی، نہ سلام دعا کی۔ جو دیکھتا کھینچ کر گلے سے لگا لیتا، ایک سے فارغ ہوتے تو دوسرا سینے سے چمٹا لیتا۔ تینوں سینہ بسینہ چلتے رہے، بھگتتے رہے، سرسوں اور دیسی گھی میں بھی رچ بس گئے۔ تلال نے اپنا سر جھکا کر شانے کو سونگھا اور اسے ایک جھٹکا لگا۔ ایک نہیں، ابھی کئی ایک جھٹکے لگنے والے تھے۔ ڈھول اور شور تھا کہ تھم نہیں رہا تھا۔ آنے والے اپنے ساتھ اتنا کچھ لائے تھے کہ وہ سب گودام میں ڈھوتے ڈھوتے تھک گئے۔ کچھ گھر نہیں چھوڑا؟ بھا نے پوچھا۔ گھر والیوں کو چھوڑا ہے نا، کہہ کر ہنسے۔ سادہ لوگ تھے، محبت میں تن من دھن سب نچھاور کر دینے کے قائل تھے، دیتے ہوئے تول کرنا کرتے۔ ابھی گھر والیوں کو چھوڑا تھا، پھر بھی عورتیں اتنی ساتھ آئی تھیں کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مہمان عورت کون ہے اور میزبان عورت کون۔ سب کھاتی پکاتی باتیں کرتی حویلی میں مگن ہو گئیں۔ خالی تانگے پیچھے احاطے میں کھڑے کر دیے گئے، گھوڑے البتہ دوسری طرف تھے۔ رنگیلے تانگوں میں بیٹھنے کا شوق تھا یا پھر عورتوں کے گیت مرجھائے جاتے تھے کہ وہ خالی تانگوں پر سوار ہو کر چاول چنتیں، باتیں کرتیں، گیت گاتیں، ایک مکھ ہو گئیں۔ انسان ہر جگہ اپنا دیس بسا لیتا ہے، کتنا ہرا بھرا انسان ہے۔ وہ تینوں بھی ایک تانگے میں بیٹھے تھے۔ ماں جی نے سان اور چھریاں تلال کو پکڑائیں کہ بیٹھے بیٹھے انہیں تیز کر دو۔ جی؟ وہ حیران، وہ پریشان، یہ سب کیا جناب؟ خالی جی نہیں بولتے پتر، ماں جی کہتے ہیں۔ ابراہیم نے تو قہقہہ لگانا ہی تھا، لیکن ہادی بھی۔ تلال نے خائف نظروں سے دونوں کو دیکھا کہ پہلوان بچے کا ہم عمر مہمان بچہ اپنی تہبند اور پگڑی کے پہناوے سے گھبرایا شرمایا پھرتا ہے۔ وہ اکیلا ہی اس گیٹ اپ میں تھا۔ اندر سے پہلوان بچہ بھی تہبند اور پگڑی پہن کر نکل آیا۔ گوش سے چلا نہ جاتا تھا، لیکن کوشش کمال تھی۔ یہ پہلوان بچہ کتنا سیانہ ہے یار! ابراہیم اس سے بڑا متاثر تھا۔ میسنا ہے۔ ہادی کی اس سے دشمنی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم کو یکدم خیال آیا۔ ہادی؟ پہلوان بچے سے پوچھا تو مسکرا کر نام بتایا۔ ہادی دنگ اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تو مجھے چڑھا رہا ہے؟ چڑھاتے تو آپ ہیں۔ کہاں میرا پیارا نام عبدالہادی، کہاں آپ جلے بجھے بے سوادی۔ ہادی تیرا نام رہبری ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، خیال کیا کر، ماں جی کہتی۔ اس نے ذرا خیال نہ کیا، روشنی کو اندھیرا کیا۔ کئی بار حویلی کی چھت پر چڑھا، خواب میں کود گیا۔ موت کا خیال زندگی نہ ہوا۔ دن کی جھپکی میں آنکھ لگی، اپنا جنازہ دیکھا۔ دن کا خواب سچا، تعبیر کے لیے دعا کرتا۔ کئی سانس زہر پیا، کتنے پہر موت کا نام لیا۔ تلال سان سے چھری تیز کرتا رہا۔ ہادی اس چھری کو دیکھتا تھا۔ موت پہنچ سے دور تو نہیں؟ خود سے کہا۔ حویلی روپ دھارا تھی، پل پل روپ بدلتی، سروپ تریاق تھی، ہر زہر کا اثر زائل کرتی۔ حویلی کے پہناوے ہر روز بدلتے، لیکن بنیادیں بھلی مانس ہی رہتی۔ اللہ لوگ دیواریں تھیں۔ آؤ جی، بیٹھو جی، راضی برضا رہو جی، پر اصرار کرتی۔ حویلی رمز یہ تھی، تینوں کی بوجھ سے باہر تھی۔ جتنے بھی لوگ آ جاتے اس میں سما جاتے۔ کیسے؟ اس کی بنیادوں میں کیسا منتر تھا؟ اتنے لوگ تھے کہ جیسے میلہ لگا ہو، اور پھر بھی سب بیٹھتے سوتے اور کھاتے تھے۔ نہ جگہ کم ہوتی تھی نہ رزق۔ پانی کھو کا تھا یا پھر نل کا؟ صرف پانی نہیں تھا۔ کیسی عجیب بات ہے، 11 مہینے پانی پینے والا اس کی اصل سے روزہ رکھ کر واقف ہوتا ہے۔ پانی کیا ہے اسے پینے والا نہیں، پیاسا رہنے والا جان جاتا ہے۔ وہ تینوں روگ سے پیاسے تھے، پھر حویلی کے پانی کی فضیلت کیسے پا گئے؟
ان کے پتھر جسم بھا کی پھونکوں سے آئینہ بننے لگے، عکس میں زندگی اترنے لگی۔ اس حویلی میں ایسا کیا تھا جو باہر کی دنیا میں نہیں تھا؟ باہر بھا نہیں تھا، دنیا میں آدمی بہت تھے لیکن انسان کوئی کوئی تھا۔ رات کو سب کھلے احاطے میں رل مل بیٹھتے تھے، کوئی منڈیر پر، کوئی جھولے پر، کوئی موڑھوں چٹائیوں اور چارپائیوں پر۔ یہاں وہاں ہر طرف ٹولیاں تھیں، جماعتیں تھیں۔ چودھری جی کے ساتھ گرہ کٹ بیٹھا تھا، کوئی سیریس تقریر چل رہی تھی۔ اس طرف تانگے والے پہلوانوں کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ کسان بھا سے حال فصل کہتے تھے۔ بھا کہتا، انسان سے جڑ کر رہو، دور نہ بھاگو، دور بھاگو گے تو یہ بھوت لگنے لگے گا۔ منڈیر پر بیٹھے ابراہیم نے ایک نظر سب بھوتوں مطلب مہمانوں اور اس بھری پوری چوپال پر ڈالی۔ برابری، خوشی، کمتری نہ برتری، عزت دے کر خوش تھے، یار کو اونچی جگہ بٹھا کر راضی تھے۔ کتنے تیز لوگ تھے، تقسیم کر کے برابر کر دیتے تھے۔ گرہ کٹ ان میں کافی مقبول تھا، سب سے بات چیت کرتا پھرتا تھا۔ وہی پروجیکٹر سیٹ کر رہا تھا، سیٹ کر چکا تو سب کی گردنیں اس کی طرف گھوم گئیں اور 1 2 3 یعنی کامل شامل سناٹا، جبکہ مووی خاموش تھی، چارلی چپلن کی ہمتن گوش ہمتن بگوش۔ وہ سب ایسے ہنستے اور لوٹ پوٹ ہوتے تھے کہ انہیں یہ حیرانی ہوتی تھی کہ اس چھڑی والے بابا جی میں ایسا کیا تھا جو ان کے قہقہے آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں۔ سادگی ہنساتی ہے، احساس رلاتا ہے۔ سادہ لوگ، نایاب لوگ، انہیں ہنستے دیکھ کر طلال بے ساختہ مسکرا دیتا تھا۔ فلم ختم ہوئی تو کچھ لوگ کامیڈین کی طرح مزاحیہ قصے سنانے لگے جو خصوصی طور پر طلال کو سمجھ نہ آئے۔ اگر مجھ یعنی گائے نے کاکے مننے کی لال پگڑی میں سر سمیت اپنے سینگ ٹھوک دیے ہیں تو اس میں لوٹ پوٹ کیوں ہوا جائے؟ چاچے لاہوری نے مرغی چور کو پکڑ کر ماسی شوکاں کا پکا پکایا ساگ دبا دبا کر کھلایا تو اس میں پیٹ میں بل کیوں پڑے؟ اللہ توپ دے منہ وچ پا دے پر ماسی شوکاں دے ساگ تو بچا لے۔ اور ساری حویلی، سارا احاطہ، انہوں نے مائی شوکاں کا ساگ نہیں کھایا تھا لیکن اتنا وہ سمجھ گئے تھے کہ ضرور ایسی آفت چیز ہوگی جسے کھانے سے سب پناہ مانگتے ہوں گے۔ زندگی موت کی پناہ میں تھی اور رستم زماں نے کہا تھا کہ مجھے پہلوان میری طاقت نے نہیں بنایا، رستم زماں کا مقام میں نے اپنی برداشت سے حاصل کیا ہے۔ برداشت کا وصف رکھنے والا طاقت کے اصل مفہوم کا امین ہوتا ہے۔ زمین کھود کر خزانے تلاش کرنے والے ہوں یا پہاڑ چڑھ کر آسمان پر کمند ڈالنے والے، یہ صحن کی قوت ہی ہے جو انعام بنتی ہے۔ حویلی انعام تھی جو کتنوں کی جھولی میں آ گری تھی۔ کوشش کے باوجود بھی وہ حویلی سے نکل نہیں سکے تھے۔ حویلی وہ وقت میں یقیناً ایسی جگہ معلق تھی جہاں رحم کی عملی تفسیر اتار دی گئی تھی، جہاں لمحے کو دعا جا لگی تھی۔ اس لمحے کا عہد تھی، وہ بھا سے ڈرتے تھے، بھا کا لحاظ کرتے تھے یا پھر حویلی ہی انہیں بھا گئی تھی، وہ سمجھ نہیں سکے۔ وقت نکال کر بیٹھ کر انہوں نے غور و خوض بھی تو نہیں کیا تھا۔ کبھی بھاگ جانا چاہا تو ارادہ کمزور پڑ جاتا، بہانے تھے کہ بھا کا دل برا ہوگا، لیکن یہ جھوٹ تھا، مکر تھا۔ جیسے بھا کے ساتھ ہی وہ بامانہ تھے، جب تک بھا کے آس پاس رہتے تھے ٹھیک رہتے تھے، لیکن وہ ٹھیک رہنا کب چاہتے تھے؟ جانے کا سوچتے تو دل بیٹھنے لگتے تھے، پر دل کا خیال کب سے کرنے لگے تھے؟ بھا کہتا کہ کثرت جسمانی ہی نہیں، ذہنی، قلبی اور روحانی تربیت بھی کرتی ہے۔ اب اگر یہ کمال کثرتوں کا تھا تو بھا جھوٹا تھا، اتنا کہ بھا کی سچی زبردستیاں انہیں اچھی لگنے لگی تھیں، یہ زبردستیاں انہیں زہر لگنے لگی تھیں۔ یہ تو انہیں بھی نظر آ رہا تھا کہ حویلی کے اکھاڑے میں خاص مقابلوں کے لیے کبڈی اور کشتیوں کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دنگلوں میں انہیں بھی شریک کر لیا جائے گا، ایسے یا ویسے، ورنہ کیسے بھی۔ یہ سب دنگل والے دن ہوا۔ جس میدان میں کبڈی اور کشتیوں کے لیے ڈھول پیٹے جا رہے تھے وہاں کم و بیش میلے کا سماں تھا۔
رنگ برنگی جھنڈیوں کا ہجوم تھا۔ زمانہ نیا تھا لیکن زمانے کا بھیس پرانا تھا۔ تب لوگ ٹانگوں، گھڑ گاڑیوں، ریڑیوں، سائیکلوں پر آتے ہوں گے۔ اب کاروں، موٹر سائیکلوں، چھوٹی بڑی بسوں، موٹر سائیکلوں وغیرہ پر آئے تھے۔ تب میلوں میں دنگل ہوتے ہوں گے، اب دنگل ہی میلہ تھا۔ میلہ کالج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کی بھیڑ بھاڑ تھی۔ اسکولوں، مدرسوں وغیرہ کے بچے بچیوں کی چہکار تھی۔ بھاؤ اور پہلوانوں کے پوسٹر سنگ تصویریں اور سیلفیاں لینے والوں کی بھرمار تھی۔ پتہ نہیں گجرانوالہ میں تفریح کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا یا انہیں یہی تفریح پسند تھی۔ بڑی گہما گہمی کا ماحول تھا۔ قلفیوں کی سفید ریڑیوں کے گرد ہجوم کا یہ عالم تھا کہ انہیں کھائے بغیر دنگل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ آج ہی کے لیے آسمان سے زمین پر اتری ہیں، آج نہ لیں تو واپس آسمان پر لوٹ جائیں گی۔ ٹھیلے والوں کے اسپیکروں پر پنجابی گانے جھومتے جھامتے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، لیکن وہ جو اپنی آواز میں قلفی بیچتے تھے، اصل ظلم وہ کرتے تھے۔ کالج کی لڑکیاں کیسے ہنسے جاتی تھیں۔ وہ تینوں بھی ہنس دیے، گیٹ سے اندر آئے اور غیر دلچسپی سے میدان میں ٹہلنے لگے۔ حویلی کے مہمان جا بجا دکھائی دیتے تھے، بڑی خاص تیاری شیاری سے آئے تھے۔ پرانے وقتوں کے دنگل میں لوگ گاؤں دیہاتوں سے پیدل چل کر آتے تھے۔ کئی دن پہلے دنگل کی جگہ ڈیرے ڈال لیتے تھے، کھاتے پیتے شہر گھومتے گھامتے تھے۔ ان کے لیے دنگل ہی واحد تفریح تھا۔ ان کی رات بات جند جان کبڈی کشتیاں تھیں۔ بیچاروں کے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا نا۔ سن کر ابراہیم نے رائے دی تھی۔ ٹھیک کہا پتر جی، معصوم لوگ تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، دوسروں کے کام آنے میں دیر نہ کرتے، اسی لیے ویلے رہتے تھے۔ اپنی نسل کو ہی دیکھ لو، دنگے فساد میں کتنی مصروف رہتی ہے۔ دنگے فساد سے دور ابراہیم کھوئے والی قلفی کھانے میں مصروف تھا۔ کھا لو، طلال کے منہ کی طرف کی۔ وہ شاید موڈ میں تھا، منہ کھول کر کھانے ہی لگا تھا کہ اس نے واپس کھینچ کر منہ میں گڑپ کر لی۔ بھوکے؟ اپنی کیوں نہیں لیتے؟ بھوکا ہکا بکا رہ گیا۔ میدان میں نمایاں جگہ پر بھاگ کرسی پر بیٹھا تھا۔ صبح سے انہیں نظر نہیں آیا تھا، اب اس سے نظر ملی تو ہاتھ کے اشارے سے ہادی کو اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب گیا، ہاتھ بڑھا کر سلام کیا تو بھا نے اس کا ہاتھ تھپک کر اگلے ہاتھ میں منتقل کر دیا، پہلوان کے ہاتھ میں۔ کھیل ہمارا ہادی شروع کرے گا، بھا نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ کھیل ہادی شروع؟ وہ ان لفظوں کا مطلب سمجھتا، اس سے پہلے پہلوان نے اسے گڑے کی طرح اٹھا کر سر سے بلند کر لیا۔ ڈھول اور لوگوں کا شور اس کے بعد اٹھا اور کان پڑی آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ کھیل باقاعدہ شروع ہو چکا تھا۔ اسے اٹھائے اٹھائے پہلوان نے میدان کا چکر لگایا۔ بچے تالیاں مارنے لگے، لڑکے سیٹیاں۔ دنگل شروع کرنے سے پہلے وہ بچوں بڑوں کو محظوظ کرنا چاہتے تھے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اتنی سی بات پر ہادی خواہ مخواہ ہاتھ پیر ہلا رہا تھا، چلا رہا تھا۔ جتنا وہاں شور تھا اس کی آواز کسی نے نہیں سننی تھی۔ ابراہیم دل کھول کر ہنستا رہا، شروع سے ہی کمینہ تھا۔ پھر پہلوان نے اسے مجمع میں اچھال دیا۔ کالج کے 4-5 لڑکوں نے اچھی طرح سے کیچ کر لیا تھا۔ اس بیچارے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہا؟ طلال نے ابراہیم کو کوہنی ماری۔ آہستہ بولو ورنہ 10 مرغی دا ڈنڈا، 10 مرغی دا دوسرا ڈنڈا، 10 مرغی دا تیسرا ڈنڈا شروع ہو جائے گا۔ ان ڈنڈوں میں سے چوزے نکل آئیں گے لیکن 10 کی گنتی پوری نہیں ہوگی۔ تمہاری اس قلفی والی کمینی سی حرکت کی طرح۔ دل میں بات رکھی تھی، ہونٹ سے پھسل گئی۔ یاروں میں سب چلتا ہے یار۔ اس کے شانے پر ہاتھ مار کر یار نے کہا، پراں ہٹ بھوکا شودا۔ طلال نے بڑا بے ساختہ کہا۔ ابراہیم نے ایک بچے کو پیسے دے کر قلفی لانے کے لیے کہا، اب قلفی پر دشمنی نہ پال لینا، میں نے منگوا لی ہے۔ 10 روپے والی، خود 20 والی ہڑپ کی، طلال نے جلال سے کہا۔ ابراہیم نے اتنے بڑے بزنس مین کو دیکھا، طلال نے اتنے بڑے باکسر کو گھورا۔ دونوں کی نظریں ملی رہیں اور دونوں بے ساختہ ہنس دیے۔ ان کی ہنسی ذرا دور بیٹھے بھا نے دیکھی
اور اسی خوشی میں دلال بلند ہواؤں کی سیر کرنے لگا۔ خوشیوں کو مناتے رہنا چاہیے۔ اسے لڑکوں کی طرف اچھالا گیا تو وہ بہت خجل ہوا، لیکن پھر مسکرا دیا۔ کالج کی لڑکیوں نے سیٹیاں ماری تو سٹ پٹا گیا۔ بھا کہہ رہے ہیں ایک وری ہور۔ ہادی گرتا پڑتا غصے میں میدان سے ہی باہر جا رہا تھا کہ پہلوان بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اسے کمر سے پکڑ لیا۔ کس خوشی میں ایک وری ہور؟ چھوڑ مجھے۔ ہادی نے غصے سے خود کو اس کی گرفت سے الگ کرنا چاہا، لیکن پہلوان کو غصہ آتا نہیں اور پہلوان پر غصہ نکلتا نہیں۔ جس کی مٹھی کا شکنجہ نہیں کھول سکا تھا، اس کے بازوؤں کا جھپا کیسے کھولتا؟ لوگ سیٹیاں مار رہے تھے، لڑکے تڑپ رہے تھے کہ پہلوان انہیں اٹھا کر اچھالیں، لیکن جس کی طرف بھا اشارہ کر رہے تھے پہلوان اسے ہی اٹھا رہے تھے۔ مجمع میں سے چند لاغر ضعیف بوڑھوں کو بھی اٹھایا گیا، پھر ایسے واپس اچھال دیا گیا کہ نہ بابوں کو چوٹ آئی نہ کیچ کرنے والوں کو ان کی ہڈیاں چبھیں۔ دنگل شروع ہو چکا تھا۔ نیلی پیلی کاغذ کی جھنڈیوں کی اوٹ سے تینوں بھا کے جوش و خروش سے دمکتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ میلہ، یہ رونق، یہ دنگل سب بھا کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ انسان چاہے تو جنگل منگل کر دے، چاہے تو سب کھنڈر کر دے۔ انہیں اپنے پہلوانوں پر فخر تھا۔ فخر تھا کہ ان کے پہلوان 360 داؤ جانتے ہیں۔ 360 داؤ۔